اگر صحابی یا اصحاب کا لفظ مسلمانوں کے علاوہ کسی دوسرے کے لیے استعمال کرنے سے توہین ہوتی تو قرآن شریف ہرگز ایسا نہ کرتا۔ اس طرح جنتیوں کے لیے اصحاب الجنہ تو کفار اور دوزخیوں کے لیے اصحاب النار بھی استعمال ہوا ہے۔ حضرت شعیب کی کافر قوم کے لیے اصحاب الایکا ہے۔ خانہ کعبہ پر حملہ کرنے والے عیسائیوں کے لشکر کے لیے اصحاب الفیل کے الفاظ استعمال ہوئے ہیں۔ پھر کسی پر بس نہیں ہے، امت میں بزرگان سلف پر بھی توہین کا اعتراض آئے گا، جنہوں نے صحابہ کی نہایت درجہ تعظیم کرتے ہوئے اپنے ساتھیوں کی صحابہ سے مماثلت کی وجہ سے یہ اصطلاح ان کے لیے استعمال کی۔ اس کی بے شمار مثالیں اسلامی لٹریچر میں موجود ہیں، مگر کسی نے 1400 سال میں آج تک ان بزرگان سلف کو اس اعتراض کا نشانہ نہیں بنایا کہ انہوں نے توہین کر دی۔ میں یہاں صرف مثالیں ایک دو پیش کر دیتا ہوں۔ کتاب ہے انوار اصفیاء، 90 صوفیاء کرام کا اس میں ذکر ہے، اور صفحہ 19 پر لکھا ہے کہ حضرت خواجہ حسن بصری نے ایک مرتبہ اپنے دوستوں سے فرمایا، تم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اصحاب کی مانند ہو۔ سکینۃ الاولیاء ایک کتاب ہے، حضرت میاں میر کے ساتھیوں کے لیے وہاں اصحاب کا لفظ استعمال کیا گیا ہے، اور صفحہ 57 پر لکھا ہے کہ آپ کے سب اصحاب کسی نیک اور متقیانہ طریقے پر عمل پیرا تھے۔ 14 ستارے کتاب ہے، مولوی سید نجم الحسن کراروی صاحب ناظم اعلیٰ پاکستان شیعہ کی تصنیف، اس کے ٹائٹل پر ہی لکھا ہے اصحاب امیر المومنین، یعنی حضرت علی کرم اللہ وجہہ کے ساتھیوں کو اصحاب قرار دیا۔ پھر حضرت امام جعفر صادق کے ساتھی کو صحابی لکھا ہے۔ تو علماء امت نے صحابی کے لفظ کی نسبت کسی بزرگ کی طرف کر کے اس کے ساتھی کو صحابی کہنا جائز سمجھا ہے، اور یہی جماعت احمدیہ کا مسلک ہے۔ باقی جہاں تک اس بات کا تعلق ہے کہ توہین والی بات، تو جس طرح حضرت مرزا صاحب بانی جماعت احمدیہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے عاشق تھے، اسی طرح وہ صحابہ رسول کے بھی عاشق تھے۔ آپ نے اپنے کلام میں صحابہ رسول کو سورج کی طرح روشن اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اعضاء، دست و بازو اور کان اور آنکھیں قرار دیا ہے، اور فرمایا ہے کہ وہ عزت کے بلند مقام پر فائز تھے۔ اور آپ کی دلی تمنا یہ تھی، جس کا اظہار آپ نے ایک دفعہ کیا، کہ میرا اللہ جانتا ہے کہ اگر مجھے طاقت ہوتی اور موت کا سامنا نہ ہوتا تو میں صحابہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مدح و تعریف ان کے تمام دشمنوں میں پھیلا کر دم لیتا۔ اور آپ نے سر الخلافہ جیسی کتابیں لکھ کر اپنی اس خواہش کو پورا بھی کیا ہے۔ تو اصل بات یہ ہے کہ حضرت مرزا صاحب نے کبھی بھی اپنے ساتھیوں کے بارے میں یہ نہیں فرمایا کہ وہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ ہیں یا ان کے ہم پلہ ہیں، نہیں، کبھی آپ نے صحابہ رسول سے ان کا تقابل کیا ہے۔ ہاں، صحابہ کی تعظیم اور محبت و عقیدت کی وجہ سے آپ کی یہ خواہش و تمنا ضرور رہی کہ آپ کے ماننے والے صحابہ کے نقش قدم اور نمونے کو اختیار کریں، ان جیسے بننے کی کوشش کریں، اور ہمیشہ جماعت کو اس کی تلقین بھی فرمائی۔ اور آپ کے ماننے والوں میں جو اس کوشش میں کامیاب ہوئے، ان کو آپ نے صحابہ کا مثیل قرار دیا۔ تو اس لیے قابل اعتراض نہیں کہ آپ کا دعویٰ تو مسیح اور مہدی ہونے کا ہے، اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عیسیٰ کے آنے کی پیشگوئی کرتے ہوئے ان کے ساتھ جب ان کے ساتھیوں کا ذکر کیا تو اصحاب کے لفظ استعمال کیے۔ امام مہدی کے آنے کا ذکر کیا تو فرمایا وہ قدم مستی سے ظاہر ہوگا، اور اس کے اصحاب کی تعداد اصحاب بدر کے مطابق 313 ہوگی۔ اب میں ذرا ان سوال کرنے والوں سے بھی پوچھنا چاہتا ہوں کہ جناب، آپ جو انتظار کر رہے ہیں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ظہور کا، جب وہ تشریف لائیں گے تو ان کے ساتھیوں کے لیے آپ کیا الفاظ استعمال کریں گے جن کو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اصحاب کے لفظ سے یاد کیا تھا؟ اور کیا وہ حدیث بھول گئے جو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ناجی فرقے کی علامت 73 فرقوں میں سے اس کو ناجی کے طور پر چنتے ہوئے بیان کی تھی، اور فرمایا تھا معانا علیہ واصحابی، وہ ناجی فرقہ اس کی علامت کیا ہوگی؟ وہ میرے اور میرے صحابہ کے مثیل ہوں گے، وہ اس تعلیم اور نمونے پر چلنے والے ہوں گے جن پر میں نے اور میرے صحابہ نے چل کر دکھا دیا۔ تو آج حالات اور واقعات نے جماعت احمدیہ کے حق میں تو وہ تمام نشانیاں بھی پوری کر دی، کیا بلحاظ اطاعت رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم، کیا بلحاظ مالی و جانی قربانی کے، کیا بلحاظ ہجرت، کیا بلحاظ مصائب اور شدائد برداشت کرنے اور ان پر صبر کرنے کے۔ تو تعظیم اور ادب کی خاطر اور محبت